بلال بھائی آپ نے سن لیا سارا، میں ریپیٹ کروں کچھ چیزیں یا دائروں کا سفر؟ آپ کی مرضی ہے۔ فریال تالپور صاحبہ جب گرفتار ہوئی، مریم صاحبہ جب گرفتار ہوئی، وہ کہہ رہے آج علیمہ خان صاحبہ ہو رہی ہیں، کل آپ کی عورتیں، سیاسی عورتیں دوبارہ گرفتار ہوں گی، تو اس ملک میں یہ آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اچھا سوال ہے کامران بھائی۔ بھٹی صاحب بھائی ہیں، مگر انہوں نے اب وہ سوٹ نہیں کرتا تھا ان کی اس روانی کے اندر ایک جملہ جو میں نے بار بار کہا، میں نے کہا جی خان صاحب کو جو ان کے جیل مینول کے مطابق ملاقات بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں نے تو یہ بھی کہا، ہاں میں نے یہ ضرور کہا کہ خان صاحب کی ملاقاتیں قومی سطح پر دہشت گردی اور معیشت کے جہاں پر معاملے چل رہے ہیں اس کے کمپیریزن میں ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر جو ان کے کسی بھی قیدی کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ پھر ٹریڈ ملیں اور مرضی کے کھانے اور اپنی مرضی کی ساری سہولیات، پھر کہہ دیں ایک دفعہ خان صاحب کہ مجھے جو ایک قیدی کی حقوق ہوتے ہیں وہی ملنے چاہیے، اس سے زیادہ نہ ملیں، کیونکہ زیادہ ملتے آئے ہیں، زیادہ مل رہے ہیں۔ دیکھیے دوسری بات یہ، ہمارا وہ رویہ نہیں ہے جو خان صاحب کا تھا۔ کاش بھٹی صاحب کو اس ٹائم پہ بھی درد ہوتی جب خان صاحب روزانہ اٹھ کے تھانے دار بن کے بطور وزیر اعظم وہ پہرا دیتے تھے کہ نواز شریف کو اذیت پہنچ رہی، مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، ملنی چاہیے ایک سیل کے اندر۔ مریم نواز کی سیل میں رات کو 12 بجے کے بعد چھاپا مارا ہے خاتون کے کہ نہیں؟ چھاپا مارا؟ جی بالکل یہ ہوا ان کے جب وہ نیب کی حراست میں تھی۔ کیا رانا ثناء اللہ کو میٹرس نہیں ملنا چاہیے؟ یہ عمران خان صاحب کے شوق تھے، ایک نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنا کے آپ نے یہ شوق پورے کیے۔ اور آپ کی حکومت بدلہ لے رہی ہے عمران صاحب؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایک مجرم ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا مجرم ہے، توشہ خانہ کا علیحدہ مجرم ہے، 9 میں کا علیحدہ ہے، مگر اس کے باوجود مجرم کو جیل کے اندر اس کی حقوق ملنے چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ سیاسی پرزن نہیں سمجھتے عمران کو؟ سیاسی پرزن نہیں سمجھتے؟ ہرگز نہیں، ایک مجرم ہے اور اس کی جماعت ہے۔ لیکن بلال بھائی ایگزیکٹلی یہی بات نواز شریف صاحب کو متعلق کہی جاتی تھی، ان کا بھی کرپشن کے کیسز تھے، بعد میں وہ باعزت بری ہوئے۔ اس ملک میں تو یہ تماشا لگا ہوا ہے، میری سن لو، آپ بھی رسپونڈ کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ مسئلہ ہے کہ آج اگر ہم یقین کر لیں عدالتوں پہ کہ جی وہ کرپشن کیسز ہیں، جیسے یاد ہے نا آپ کو زرداری صاحب پہ کتنا ہوا، 12 سال تو ان کی حکومت نے آپ زرداری صاحب کو بند رکھا، بعد میں دو پریزیڈنٹ پاکستان بن چکے۔ اس ملک میں جس میں جتنا بڑا کرپشن کا حملہ ہوا، جتنا بڑا کیس بنا، اس کو اتنا بڑا عہدہ ملا۔ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، زرداری صاحب کرپشن کی جیل میں آپ کی نکل کے 12 سال جیل کر کے 2 دفعہ پریزیڈنٹ پاکستان بنے۔ تو لوگ سوچتے ہوں گے، جو ویورز دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو آپ اپنی شد و مت سے ادھر کہہ رہے ہیں، میں بھی اگر آپ کے ساتھ بات کروں، ہاں جی عمران خان بڑا کرپٹ ہے، کل یہی عدالتیں ان کو ایسے باعزت بری کریں گی اور وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن رہے ہوں گے۔ دیکھیے بات یہ موازنہ جو ہے نا، آج وقت یہ آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی ایک خواہش ہے کہ وہ عمران خان کے کیسوں کا موازنہ نواز شریف کے کیسوں میں کر رہا ہوں، پی ٹی آئی نہیں کر رہی، پی ٹی آئی بھی کرتی میں آبجیکٹیولی کر رہا ہوں سر، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے۔ آج یہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی تھی، کچھ لوگ ان کے آ کے یہ بھی باتیں کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی تھی، آپ ہم ہرگز انتقام نہیں لے رہے، ہم تو کہتے ہیں قانون اپنا رسا اختیار کریں، مگر معذرت کے ساتھ نواز شریف اور عمران خان کے کیسز میں کوئی ایکویولنس نہیں ہے۔ آپ کرپشن کے کیسز نہیں سر، اقامہ پر آپ نے پاناما کے نام پر اقامہ نکالا نہیں، معذرت کے ساتھ میں اس طرح سمپلیفائی نہیں کرنے دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا سر۔ 190 ملین پاؤنڈ عوام کے، میری بات سنیں، پہلے اقامہ پہ آ جائیں۔ اقامہ واز اسٹوپڈ جسٹیفیکیشن، جی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات۔ جو کیس تھا کرپشن کا وہ تو ایک سالڈ بنایا، اس سے باعزت بری ہو گئے نا بھائی۔ ایون فیلڈ کا کیس بنایا نواز شریف صاحب، آپ نے کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ یہ عمران خان کا بھی ہو جائے گا؟ عمران خان کا آپ مجھے بتائیے، یہ ان میں سے کوئی شخص آج تک جواب نہیں دیتا۔ 190 ملین پاؤنڈ عوام کے ریکور کیے، یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے آ کے پاکستانی حکومت کو دیا کہ ہم نے عوام کے پاکستان کے پیسے آپ کو دیے، آپ نے ایک ذاتی ایک پرائیویٹ شخص اسی کی شخص کی جیب میں ڈال دیا۔ اس کی کیا آپ کے پاس یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بلیک اینڈ ڈے لائٹ رابری ہے، کابینہ کے فورم کو آپ نے استعمال کر کے آپ نے چوری کی، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ 8:28 پہ نا آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، ٹیوزڈے 8 اپریل 2025، یہ کلپ آپ کے ریکارڈ میں آ گئی، جس وقت بری ہوگا نا عمران، اس کے بعد میں یہ کلپ چلاؤں گا۔ سر بری ہونے کا اس جرم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس کا جواب دے دیں نا۔ جرم بری ہوگا، وہ بری ہونا نہیں چاہیے۔ چلیں آپ مجھے بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان نے صحیح اس شخص کی جیب میں ڈالی، نہیں اگر جس طرح کے آپ عوام کے پیسے اس نے صحیح ڈال دیے، میں اپنا کیس نہیں کرتا، تو پھر جرم ہے۔ لیکن بھائی دیکھ لیجیے گا سر، آپ نہیں، وہ ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جرم ہوا نا۔ عوام کے 190 ملین پاؤنڈ تھے، 50 ارب روپے 60 ارب روپے تھے نا جی، اس شخص نے ایک کس اختیار کے تحت اس نے کابینہ کا جواب آئے گا۔ پوائنٹ آپ کو آ گیا۔ پروفیسر صاحبہ آپ پہ بڑا آنسلوٹ کیا بھٹی صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں آئین پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ پہ ہوا تو آپ بولے نہیں، صدر زرداری پہ ہو گیا تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، فریال تالپوری گرفتاری ہوئی تو آج آپ علیمہ خان کی گرفتاری کی مذمت کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کسی مارکی میں بند کیا ہوا ہے، جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں خبریں، نہیں رہا بھی کر دیا اس کے بعد۔ ہاں بہرحال میں خواتین کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ کسی برے سلوک کو کبھی بھی انڈورس نہیں کرتی، لیکن بات ہے صدر زرداری پر اٹیک ہوگا تو میں تو بولوں گی، چاہے بھٹی صاحب کو اچھا لگے نہ لگے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہم بولیں گے۔ اور اس بات کی تک کیا ہے
کہ آپ جس پارٹی کے ووٹوں کے سہارے کھڑے ہیں آپ اس پہ اٹیک کیے جائیں، اور اٹیک بھی اس شخص پہ کریں جو پارلیمنٹ کا خود حصہ ہے. پریزیڈنٹ از اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ. لیکن بھٹی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ملے میں پانی کے مسئلے پہ، انہیں لگ رہا ہوگا تو ان کو اعتراض ہے کہ اس وقت کیوں نہیں بولے، اس وقت کیوں نہیں بولے. بہرحال ہمارے علاوہ پورے سندھ کی عوام بول رہی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی جو جذبات ہیں اس کو یہاں تک اس کو پہنچانا، ان کے معاملات کو پروٹیکٹ کرنا. اور یہ پانی کا ایک بہت بڑا، دیکھیں اس میں صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے جس بات کا زیادہ خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ دو صوبوں کو آپ ایک دوسرے کے خلاف کیوں سامنے کھڑا کر رہے ہیں. یہ اس سب کو سے بڑا خطرہ ہے. ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں وہ میری کہہ رہے ہیں بات آپ زیادہ بڑا مسئلہ بنا رہی ہیں، جو میں ان کی بات سمجھاؤں. ہم تو بنائیں گے جب لوگ کہیں گے جہاں سے مینڈیٹ ملا ہے تو بنائیں گے. کیوں نہ بنائیں؟ اگر پنجاب میں کسی بات پہ احتجاج ہوتا ہے تو یہ نہیں کریں گے. لیکن پروفیسر صاحبہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں مجھے. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں نے اس دن بلاول صاحب کی 1 گھنٹے سے زائد کی تقریر سنی. مجھے تو اس میں یہ بات سن کے اچھی لگی کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی سندھ کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ صوبوں کو ہم آپس میں نہیں لڑنے دیں گے. میرے خیال اگر آپ یہ زہر بنائیں گے تو لڑ پڑیں گے. یہ بھی سر میرا خیال سے ان کا اسی مطلب تناظر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ میری آپ ویئر آل ممبرز لوگ سن رہے ہیں، میرے خیال سے ہمیں اس کو بالکل صوبائیت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. نہ ہی یہ ہے، چاہے وہ کوئی سندھ کا شہری ہو، بلوچستان کا ہو، پنجاب کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، آزاد کشمیر کا ہو، گلگت آپ بلتستان کا بریک لینے کا پڑے ہو. بہت دیر ہو گئی، میں اس کے بعد رسپونڈ کیجیے گا. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ صوبائیت کا مسئلہ جو ہے نا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے صوبائیت کا مسئلہ بن سکتا ہے. اس میں رسپونڈ کیجیے گا بھی. میں آتا ہوں بریک کے بعد. بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ دونوں بھی ساتھ ہیں. صوبائیت کا مسئلہ تو بھائی بنے گا اگر یہ لگے سندھ کی پارٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ایک اچھا انیشیٹو ہے جس میں سندھ کا پانی پہ ڈاکہ نہیں مارا جا رہا، لیکن پنجاب کی چولستان کی بنجر زمینیں جو ہیں 12 لاکھ ایکڑ وہ سیراب ہو رہی ہیں، اور سندھ اس کے اوپر اگر عوام پروٹیسٹ کریں یا پولیٹیکل پارٹی پروٹیسٹ کروائیں تو یہ سندھ کارڈ کھیلا جائے گا. تو یہ تو بہت بڑا صوبائیت کا. اسی طرح اگر پنجاب والے اس چولستان کے پانی کے چکروں میں سندھ کے لوگوں کا پانی پہ حق میں ڈاکہ مار رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا صوبائیت کا کارڈ ہے. تو مسئلہ تو ہوگا انلیس کہ اس ایشو کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جہاں سے یہ ایشو شروع ہوا ہے نا، گرین انیشیٹو جس استقامت کے ساتھ شروع ہوا ہے، یہ پیچھے ہٹنا کوئی نہیں. چاہے ان کی دونوں کی گورنمنٹ ختم ہو جائیں، سندھ والی سندھ میں ختم ہو جائے، وفاق کی وفاق میں ختم ہو جائے.